السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ریئلٹی آف ورلڈ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی ہجری کیلنڈر کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوستو، اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی۔ مسلمانوں میں اسلامی تاریخ لکھنے کی روایت نہیں تھی۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے نام ایک خط لکھا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری کیے جاتے ہیں، لیکن تاریخ ان خطوط میں نہیں لکھی جاتی۔ حالانکہ تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا حکم کس دن جاری کیا گیا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان تمام باتوں کو سمجھنا تاریخ لکھنے پر منحصر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسے بہت مناسب سمجھا اور فوراً اکابر صحابہ کا اجلاس بلا لیا۔ دوستو، اس اجلاس میں صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ اس میں پہلے اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال نبوت کے سال سے شروع ہونا چاہیے۔ تیسری اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چوتھے اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی یہ رائے تھی کہ اسلامی سال کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے ہونا چاہیے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وصال سے شروع کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وصال کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے دکھ اور صدمے کا سال ہے۔ اس لیے اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کرنا مناسب ہوگا۔ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کیا۔ نمبر 2، یہ وہی سال ہے جس میں اسلام نے عزت اور طاقت حاصل کی۔ نمبر 3، یہ وہی سال ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اللہ کی عبادت امن و سکون کے ساتھ بغیر کسی خوف کے شروع کی۔ نمبر 4، حضرت مسجد نبوی کی بنیاد اسی سال رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پہ ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے سال ہی سے ہو۔ پھر اسی اجلاس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ یہاں تک کہ سال کے مہینے کے آغاز میں اکابر صحابہ کی مختلف آراء سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی اکابر صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئیں۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینہ سے سال کے مہینہ کی ابتدا کی جائے، کیونکہ رجب سے ذی الحجہ کے مہینے تک عربی تاریخ کے 6 ماہ ہوتے ہیں، پھر محرم سے لے کر رجب کے آغاز تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینہ سے سال کے مہینے کا آغاز ہو، لہٰذا رمضان وہ بہترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ماہ محرم سے سال کے مہینے کا آغاز ہو، کیونکہ محرم کے مہینے میں حجاج کرام حج ادا کر کے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، کیونکہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع میں ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے احترام سے سب کی رائے سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کا مہینہ سے سال کے مہینے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس کے 2 فوائد ہیں۔ انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی دعوت قبول کر لی، اور یہ حج ذی الحجہ کے مہینے کے بعد پیش آیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کی شروع سے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا تھا، لہذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی۔ اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور حج مکمل کرنے کے بعد حاجی محرم کے مہینے میں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے سال کے مہینے کا آغاز محرم کے مہینہ سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینہ کی ابتدا محرم سے ہو۔
لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی۔ دوستو اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے روزے، عید اور حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔